السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پاس ہی ایک ورکشاپ ہے۔ وہاں جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والا ایک بالکل سیدھا سادہ سا نوجوان لڑکا کام کرتا ہے۔ آتے جاتے مسکراہٹ کا تبادلہ ہوتا رہتا ہے۔ رمضان مبارک شروع ہوا تو مسجد میں بھی ملاقات ہونے لگی۔ وہ جب بھی ملتا مجھے اگلے دن کے روزے گن کر بتاتا کہ کل اتنے روزے ہو جائیں گے۔ مثلاً 7ویں روزے کو مجھے کہنے لگا کہ کل پورے 8 روزے ہو جائیں گے۔ دن بھر ورکشاپ میں کام کرنے کے بعد وہ شام میں وہیں ورکشاپ میں 3-4 اور لڑکوں کے ساتھ سو جاتا ہے۔ صبح اٹھ کر وہ سب پھر سے کام کاج شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مجھے بتاتا رہتا ہے کہ ورکشاپ میں ساتھ رہنے والے لڑکے بالکل بھی اچھے نہیں ہیں اور بلا وجہ مجھ سے اپنے کام بھی کرواتے رہتے ہیں اور کسی نہ کسی بہانے تنگ کرتے رہتے ہیں۔ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ میں 25ویں روزے کو واپس گھر جاؤں گا اور پھر دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔ ہوا یوں کہ آج شام میں افطاری کے لیے کہیں اور گیا ہوا تھا۔ رات گئے آن لائن بائک کی رائڈ لے کر واپس آ رہا تھا تو کمرے تک آنے کی بجائے سڑک پر ہی اتر گیا کہ آگے پیدل چلا جاتا ہوں۔ اتر کر دیکھا تو بٹوے میں کھلے پیسے نہیں تھے۔ پیسوں کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا تو پاس ہی ایک ہوٹل پہ وہی نوجوان بیٹھا نظر آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً اٹھ کر میری طرف چلا آیا اور پوچھا کہ کیا مسئلہ ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ کھلے پیسے نہیں ہیں تو اس نے فوراً اپنا بٹوا نکال کر مجھے پیسے دینے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے منع کر کے کہیں اور سے کھلے پیسے لے آیا اور بائک والے کو دیکھ کر رخصت کر دیا۔ اب اس لڑکے کی طرف متوجہ ہوا اور اس سے پوچھا کہ یہاں ہوٹل پہ بیٹھے کیا کر رہے ہو، سوئے کیوں نہیں ابھی تک؟ اس نے بتایا کہ میں تراویح پڑھ کر واپس آیا تو باقی لڑکوں نے اندر سے ورکشاپ کا دروازہ بند کر لیا ہوا تھا۔ اب 2 گھنٹے سے دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں۔ وہ آگے سے ہنس دیتے ہیں لیکن دروازہ نہیں کھول رہے۔ میں نے پوچھا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ تو کہنے لگا ہاں، ایک دفعہ پہلے بھی رمضان میں ایسے ہو چکا ہے۔ میں تراویح پڑھ کر واپس آیا تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ میں نے پوچھا پھر ساری رات کیا کرتے رہے تھے تم؟ کہنے لگا پھر سحری تک یہیں ہوٹل کی کرسی پہ بیٹھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا اب وہ لوگ سو گئے ہیں کیا یہ جان بوجھ کے دروازہ نہیں کھول رہے؟ کہنے لگا جاگ رہے ہیں لیکن جان بوجھ کر تنگ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو بتایا تھا کہ وہ اکثر ہی بلا وجہ تنگ کرتے رہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا بس اب تو 3 گھنٹے ہی رہ گئے ہیں سحری ہونے میں، سحری ہوگی تو دروازہ کھول دیں گے۔ مجھے اور تو کچھ نہیں سوجا۔ اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا کہ سحری تک میرے پاس سو جاؤ اور پھر تم چلے جانا۔ کمرے میں آ کر اس نے کہا وہ نیچے کارپیٹ پہ سو جائے گا، میں بستر پہ سو جاؤں، لیکن یہ میری غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ اسے زبردستی میں نے بستر پہ سلا دیا۔ اب میں کارپیٹ پہ بیٹھا یہ تحریر لکھ رہا ہوں اور وہ بستر پہ سکون سے سویا ہوا ہے۔ سوچ رہا ہوں ہم لوگ اتنے کم ظرف اور گھٹیا کیوں ہوتے ہیں کہ بلا وجہ دوسروں کو تکلیف دینے میں خوشی اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ ہم مذاق اور تذلیل میں فرق کیوں نہیں کر پاتے؟ دوسروں کو اذیت پہنچا کر ہم کون سا اطمینان یا فخر ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بڑا بڑا محسوس کرنے لگتے ہیں؟ خدا را کسی بھی انسان کی تذلیل مت کیا کریں، چاہے وہ مذاق ہو یا سیریس ہو۔ ہر انسان ایک دل رکھتا ہے اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ رہتے ہیں۔ اس لیے خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں تاکہ معاشرے میں امن و سکون سے رہ سکیں۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی کے ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا
تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔